بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ۔ مجلس کے، مزاح و دل لگی کے، گفتگو کے، معززین و شرفاء کے، مالداروں کے اور محتاجوں کے آداب ذکر کیے جاتے ہیں۔ مجلس کے آداب: اچھی نیت سے مجلس میں شریک ہونا، صالحین ہی کی مجلس میں شریک ہونا، غیر شرعی مجالس میں شرکت نہ کرنا، اپنے دشمنوں کی مجالس میں شریک نہ ہونا، عام گزرگاہوں پر بیٹھنے سے احتراز کرنا، بے فائدہ مجلسوں سے بالخصوص عشاء کے بعد مجلس لگانے سے احتراز کرنا، مجلس میں پہنچے اور حاضرین کسی کام میں مشغول نہ ہو تو ان کو سلام کرنا، مجلس میں آنے والے کے لیے جگہ کرنا، مجلس میں جوتے اتار کر بیٹھنا، مجلس میں جہاں جگہ ہو وہیں بیٹھنا، مجلس میں دو آدمیوں کے درمیان بغیر اجازت کے نہ بیٹھنا، حلقے کے درمیان میں نہ بیٹھنا، مجلس میں کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھنا، دھوپ اور سائے کے درمیان میں نہ بیٹھنا، سطر کھلنے کی حیت میں نہ بیٹھنا، حلقہ بنا کر اور مل مل کر بیٹھنا، ادب اور تواضع کے ساتھ بیٹھنا، کسی ہم نشین کی طرف پیر نہ پھیلانا، مجلس میں بکثرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، درود شریف اور استغفار کرنا، ایک ہی مجلس میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ہر مرتبہ درود شریف پڑھنا، جب کسی سے بات کرنی ہو تو اس کی طرف متوجہ ہو کر بات کرنا، 3 شخصوں کی موجودگی میں ایک آدمی کو چھوڑ کر 2 آدمیوں کا آپس میں سرگوشی نہ کرنا، 2 آدمیوں کی آپس کی گفتگو پر کان نہ لگانا، اپنی اولاد کی مرغوب و پسندیدہ چیزوں کا ذکر مجلس میں نہ کرنا، جھگڑا، شور و شغب اور چیخ و پکار نہ کرنا، بہت زیادہ نہ ہنسنا، مجلس میں موجود لوگوں میں سے کسی کو بھی حقیر نہ سمجھنا، جب کسی میں اچھائی دیکھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو طلب کرنا، اور جب کوئی برائی دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہوئے اس کا معاملہ اللہ ہی کے سپرد کر دینا اور ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، اہل مجلس کے پاس موجود چیزوں کی طمع نہ کرنا، اہل مجلس کے سامنے اپنی بڑائی نہ جتلانا، ان سے اس بات کی توقع نہ رکھنا کہ وہ غائبانہ بھی وہی معاملہ کریں جو روبرو میں کرتے ہیں، دوران مجلس انگوٹھی وغیرہ سے نہ کھیلنا، دوران مجلس دانتوں کا خلال نہ کرنا، ناک میں انگلی نہ ڈالنا، بکثرت انگڑائی اور جمائی نہ لینا، مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھنا: سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ واپسی کے وقت اہل مجلس کو سلام کرنا، مجلس کی امانت والی راز درانہ باتیں کسی پر ظاہر نہ کرنا، کسی مجلس سے گزرتے وقت ان کو سلام کرنا، مسلمانوں اور غیر مسلموں کی مشترکہ مجلس ہو تب بھی سلام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اچھے اور برے ہم نشین کی مثال مشک والے اور بھٹی دھونکنے والے کسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چلتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: راستے میں مجلس لگانے سے احتراز کرو۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے: اے ایمان والو، جب تم میں سے کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرو تو گنجائش پیدا کر دیا کرو، رب العالمین تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: یہ سنت طریقہ ہے کہ جب آدمی بیٹھے تو اپنے دونوں جوتے اتار کر اپنی بائیں طرف کو رکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو اگر اس کے لیے کشادگی کی گئی تو وہاں بیٹھے ورنہ کسی اور جگہ بیٹھ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 2 آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقے کے درمیان میں بیٹھنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی شخص دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ پھر اس جگہ خود بیٹھ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدمی اپنی جگہ کا زیادہ حقدار ہے، اور اگر وہ کسی ضرورت سے باہر نکلے پھر لوٹ کر آئے تو وہ اپنی جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ اپنے اوپر اس طرح ایک ہی کپڑا لپیٹے کہ جس سے شرمگاہ کھل جائے۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کچھ لوگوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، 3 شخص حاضر ہوئے،
پھر دو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک چلا گیا۔ پھر وہ دونوں مجلس کے کنارے کھڑے رہے، ان میں سے ایک نے حلقے کے درمیان خالی جگہ دیکھی تو وہاں جا کر بیٹھ گیا، اور دوسرا سب کے پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا چلا گیا۔ تو مجلس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو 3 شخصوں کے متعلق نہ بتلاؤں؟ ان میں سے ایک شخص نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ٹھکانہ پکڑا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ دیا، اور دوسرے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شرم کی، پس اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے شرم کی، اور تیسرے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے رخی برتی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کسی ہمنشین کے سامنے پیر پھیلا کر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ مجلس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے مردار گدھے کے پاس سے کھڑے ہوئے، اور یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ حضرت ہند بن ابی حالہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہوئے کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے طور پر متوجہ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 آدمی ہو تو 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کرے، یہاں تک کہ تم لوگوں میں مل جاؤ تاکہ اس کے لیے باعث رنج نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم کی آپسی گفتگو کو سنے اور وہ لوگ ناپسند کرتے ہوں یا اس سے بھاگتے ہوں تو اس شخص کے کان میں قیامت کے دن سیسا پگھلایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں بہت شور و غل ہو، یعنی ادھر ادھر کی فضول باتیں ہوئیں، پس اس نے اپنے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے کہا، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرے ہی لیے حمد ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس سے اس مجلس میں سرزد ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، پھر جب مجلس سے اٹھنے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ سلام کرے، اس لیے کہ پہلا سلام آخری سلام سے زیادہ اولا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار آدمی پیدل چلنے والے پر اور چلنے والا بیٹھنے والے پر اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمی پر سلام کریں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی مجلس میں ہوا جن میں مسلمان، مشرک، بت پرست اور یہود سبھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ مزاح اور دل لگی کے آداب۔ مزاح میں حد تجاوزی نہ کرنا، بہت زیادہ ہنسنے سے بچنا، جن کو مزاح پسند نہ ہو ان سے مزاح نہ کرنا، سنجیدہ مجالس میں مزاح نہ کرنا، مزاح کے دوران محرمات شرعیہ مثلا مال چھپانا، جھوٹ بولنا، تحقیر کرنا وغیرہ سے بچنا، ہاتھ کے اشارے سے اور برے الفاظ سے جو نزاع کا باعث بنے مزاح نہ کرنا، جب کسی کو خوشی کی حالت میں یا ہنستا ہوا دیکھے تو یہ دعا دینا، اضحک اللہ سنک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو اور اس سے مذاق بھی نہ کرو، یعنی ایسا مذاق جس سے اس کو تکلیف پہنچے یا بے عزتی یا سبکی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا سامان اس کی اجازت کے بغیر نہ لے، نہ مزاح کے طور پر نہ سنجیدگی کے طور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو اور اس سے مذاق بھی نہ کرو، یعنی ایسی مذاق جس سے اس کو تکلیف پہنچے یا بے عزتی یا سبکی ہو۔ رب العالمین فرماتے ہیں، اور میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہا کریں جو بہترین ہو۔ در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے، شیطان یقینی طور پر انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ایک طویل واقعہ کے ذیل میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حجرے میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے۔ گفتگو کے متعلق آداب۔ بلا ضرورت گفتگو نہ کرنا، فضول گفتگو سے اپنے آپ کو خوب بچانا، ضرورت سے زیادہ گفتگو نہ کرنا، گفتگو کرنے اور پوچھنے پر بڑے آدمی کا آغاز کرنا، اچھی بات کہنا ورنہ خاموش رہنا، پوری طرح متوجہ ہو کر گفتگو کرنا، گفتگو جلدی جلدی نہ کرنا بلکہ واضح اور صاف گفتگو کرنا، مشکل مضمون کو 3 مرتبہ دہرانا، کبھی کبھی گفتگو کے دوران ہاتھوں کو حرکت دینا، ہاتھ سے بکثرت اشارے نہ کرنا،
گفتگو کے دوران کبھی کبھی دہنی ہتھیلی کو بائیں انگوٹھے کے اندرونی حصے پر مارنا، تعجب کے وقت تکبیر اور تسبیح کہنا، اپنی دلیل سوچ سمجھ کر بیان کرنا، متکبرین کی طرح حروف کاٹ کاٹ کر نہ بولنا، اگر غصے کی حالت میں ہو تو غصہ کافور ہونے کے بعد بات کرنا، سچ بولنا اور جھوٹ سے احتراز کرنا، فاسق کی تعریف نہ کرنا، گفتگو میں سختی اور کسی کی تذلیل سے بچنا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ضرورت بات نہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ مقصد سے زائد ہوتا تھا نہ حد درجہ کم۔ ایک طویل حدیث میں جس میں چھوٹے بھائی نے بات کی ابتدا کی تو اس کو روکتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے کو آگے کرو۔ حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں یعنی بات کا حقدار بڑا آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے بدن سے متوجہ ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو آپ لوگوں کی طرح لگاتار نہیں ہوتی تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف اور واضح گفتگو فرماتے تھے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والا اچھی طرح سے محفوظ کر لے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کلام کو 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی طرح سمجھ لی جائے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران کلام اشارہ فرماتے تو اپنی پوری ہتھیلی سے اشارہ فرماتے تھے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تو ہتھیلی کو ملا لیتے اور اپنے بائیں انگوٹھے کے باطن پر اپنی دہنی ہتھیلی کو مارتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو میں نے کہا اللہ اکبر۔ حضرت ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو شروع فرماتے اور گفتگو ختم فرماتے اپنے باچھوں سے یعنی منہ بھر کر گفتگو فرماتے تھے، نوک زبان سے کٹے ہوئے الفاظ نہیں بولتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنے کو لازم پکڑو اس لیے کہ سچ بولنا نیک کاموں کی راہ دکھاتا ہے اور نیک کام جنت میں پہنچاتے ہیں، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولنے والوں کی کاوش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ بولنے سے بچو اس لیے کہ جھوٹ بولنا بدکاریوں کی راہ دکھلاتا ہے اور بدکاریاں دوزخ میں پہنچاتی ہیں، اور بندہ برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کے بہانہ جوئی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور عرش کانپنے لگتا ہے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سخت مزاج تھے اور نہ رسوا کرنے والے۔ معززین و شرفاء کے آداب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور اس کی عظمت ملحوظ رکھنے میں اپنی پوری توجہ صرف کرنا، اپنے علو نسب پر بھروسہ نہ کیے رہنا، اپنے شرف و عزت کی حفاظت کرنا، اپنی حیثیت سے تجاوز نہ کرنا، نسب میں اپنے سے کم درجے والے کے ساتھ اختلاط و میل جول رکھنا، اہل دین، فقہاء اور قرائے قرآن کی صحبت اختیار کرنا، اہل علم کی قدردانی کرنا چاہے علم میں اس سے کم ہو، اپنے ہم نشینوں کا اکرام کرنا، کمزوروں پر رحم کرنا، پڑوسی کی مدد کرنا، اپنے اخلاق کو درست کرنے کی فکر کرنا، بات چیت اور غصے کے وقت اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچا، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تمہارا کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ مالدار کے آداب۔ مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا، مال کو حصول ثواب کا ذریعہ بنانا، مال پر بھروسہ کرنے اور اس سے حد سے زیادہ محبت کرنے سے بچنا، تواضع اختیار کرنا، ہر ایک کو سلام کرنا، فقیر کو دیکھ کر خوش ہونا اور اس کا استقبال کرنا، کسی غریب آدمی کو حقیر نہ سمجھنا، کفایت شعاری اختیار کرنا، فضول خرچی نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امت کے لیے کوئی آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے کمزوروں کو تلاش کرو اس لیے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری امداد کی جاتی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں یقین جانو کہ جو لوگ بیہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ محتاج کے آداب۔ مانگنے کی عادت نہ ڈالنا، قناعت اختیار کرنا، فاقے کو حتی الامکان چھپانا، اپنے آپ کو ذلیل نہ کرنا، حرص و طمع نہ کرنا، شریف اور باعزت لوگوں کے سامنے ضرورت کے وقت بقدر کفایت سوال کرنا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر ذرا سا بھی گوشت نہ رہے گا۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی۔